بعد تھانہ جب میں پہنچا تو میں پہلا شخص تھا جن کے ساتھ وہ گلے ملے، اور ایک کیفیت تھی، میں وہ بیان بھی نہیں کر سکتا، میرے پہ بھی اور ان پہ بھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مسٹر جسٹس میاں گول حسن اورنگزیب صاحب کے پاس عمران خان صاحب کی توشہ خانہ 2 میں جو بلگیری سیٹ سے ریلیٹڈ ہے، جس میں اس سے پہلے ان کی اہلیہ کی ضمانت آلریڈی ہو چکی ہے، تو عمران خان صاحب کی یہ پوسٹ اریسٹ بیل ہے جس پہ آج بینچ نے نوٹسز کر دی ہیں FIA کو، اور اب باقاعدہ سماعت کے لیے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ آئندہ پیر یا منگل کو آفس جو تاریخ نکالے گا، مگر انہوں نے کہا یہ نیکسٹ ویک کے لیے ہم ان کو نوٹس کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ خان صاحب کے جو چند ایک مقدمات بقایا رہ گئے ہیں، یہ ان میں سے ایک ہے۔ لاہور میں بھی خان صاحب کی تمام کیسز آرگیو ہو چکے ہیں اور اب فیصلہ آنا باقی ہے۔ اسی طرح لاہور اسلام آباد میں بھی یہ آخری کچھ کیسز ہیں، اور ہم نومبر کے مہینے میں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ تمام کیسز ان کے جو ہیں وہ ڈسپوز آف ہو جائیں گے۔ صاحب لگتا ہے کہ جس طرح بشیر عمران صاحب باہر آئیں گے، خان صاحب بھی باہر آ جائیں گے؟ یہ دیکھیں، نیچرلی اور نارمل کورس یہی ہے کہ جب تمام کیسز بنا دیے جاتے ہیں اور تمام کیسز فیس کر لیے جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد جو نیکسٹ لاجیکل سٹیپ ہے وہ ضمانت ہی ہوتا ہے اس کے بعد، اور ریلیز ہوتی ہے فرام جیل اتھارٹیز اینڈ فرام پریزن۔ سو اگلا سٹیپ یہی ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر ان کی جتنی کنوکشنز تھیں، ان کی سائفر تھا، توشہ خانہ تھا، عدت نکاح تھا، 9 مئی کے بے شمار کیسز میں ان کی ضمانت ہو چکی ہے۔ سو اب یہ آخری دموں پہ کچھ پروسیکیوشنز ہیں اور کچھ ضمانتیں، فائنل راؤنڈ ہے میرا خیال ہے۔ سر، آپ کو پاکستان کے سابق کارکنان کروڑوں لوگ بڑا آپ کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ نے جو بھی کیس لیا اس کو منطقی انجام تک پہنچایا، تو یہ جو کیس ہے یہ کب تک منطقی انجام تک پہنچ جائے گا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ زیادہ سے زیادہ 7 یا 8 دن آج سے اس کے اندر یہ جو کیس ہے توشہ خانہ 2 کا، یہ بھی فائنلی ڈیسائیڈ ہو جائے گا۔ اور جہاں تک سوال ہے کہ ہر کیس میں کامیابی کی، تو میں اس پر یہ کہوں گا کہ کیس کے اندر کوئی سبسٹنس بھی ہونا چاہیے۔ ہمیں کوئی زیادہ دقت نہیں ہوئی ہے کامیابیاں لیتے ہوئے، ہم صرف اسٹریٹیجکلی اور پروفیشنلی ہم چلتے رہے ہیں۔ تو کیسز کے اندر کیسز کھوکھلے تھے، بیسکلی کیسز کے اندر کوئی کرمنالٹی جسے کہتے ہیں نا، کہ اگر کوئی یہ پوچھے کہ خان صاحب کے کیسز میں کیا تھا، تو خان صاحب کے کیسز میں کہیں پر بھی کرمنل لا انوالوڈ ہی نہیں تھا، سرے سے کوئی جرم ہونا کبھی پایا ہی نہیں گیا۔ اور ہر ریلیف میں اگر آپ دیکھ لیں، ہر آرڈر میں دیکھ لیں، تو وہ ایک ہی چیز انڈیکیٹ کرے گی کہ یہاں پر جرم نہیں ہوا۔ تھینک یو ویری مچ۔ سر، ابھی انتظار کیس کے جو سماعت ہوئی ہے اس کے حوالے سے بتائیے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ جی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے، اور انتظار موجودہ صاحب کل رات کو جو ہے وہ ریلیز ہوئے، اور میں نے ان کو تھانہ کوثار سے ریسیو کیا، اس کے بعد وہ لاہور اپنے گھر چلے گئے۔ ان کے حالات آپ لوگوں نے بہت ٹی وی پہ بھی دیکھ لیے، اور ان کی جو مینٹل اور فزیکل ہیلتھ تھی وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ ان سے زیادہ بات یا کوشچننگ ہو سکے، اس لیے ان کو ان کے گھر بھیج دیا، اور انشاءاللہ وہ صحتیاب ہوں گے تو واپس آئیں گے، پھر وہی ساری ڈیٹیلز آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ آج جو کیس تھا ہمارا انتظار پجوتا صاحب کے علی بجاج بٹر کی طرف سے پٹیشن کی تھی، جس میں کونسل تھا، جس میں انتظار پجوتا صاحب کی گمشدگی کے حوالے سے بات تھی۔ اس میں چیف صاحب کا کمپریہنسو آرڈر آیا، کیونکہ جو پٹیشن تھی ہیبس کارپس وہ فلفل ہو چکی تھی، لیکن ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ سر اس پہ نا ذرا ڈائریکشن دے دیں اسلام آباد پولیس کو، رسپونڈنٹس کو، کہ کم سے کم اس میں کوئی پریکاشنری میئرس کوئی چیز تو کر دیں، تاکہ اور بھی جتنے شہری ہیں وہ عوام الناس ہے جو پبلک ایٹ لارج ہے، ان کو سیکورٹیز، ان کی سیفٹیز جو کانسٹیٹیوشنل گارنٹی کرتا ہے، وہ سارا جو ہے ایگزیکیوٹ ہو سکے پراپر طریقے سے، لافل اس کے مطابق، قانون کے مطابق۔ سر، ہم نے ان کی ویڈیو دیکھی ہے جس طرح ان کو بازیاب کرایا گیا ہے، تو کیا لگتا ہے یہ سارا اسکرپٹڈ تھا؟ تو وہ دیکھیں، اب یہ اس کے اوپر تو سب سے پہلے تو انتظار پنجوتا صاحب خود بتائیں گے، کیونکہ وہی سب سے بہتر اس پوزیشن میں آگے بات کر سکیں۔ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، پارٹی ہماری ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، وہ مشکل ٹائم ان پہ آیا، اور 26-27 دنوں بعد تھانہ جب میں پہنچا تو میں پہلا شخص تھا جن کے ساتھ وہ گلے ملے، اور ایک کیفیت تھی، میں وہ بیان بھی نہیں کر سکتا، میرے پہ بھی اور ان پہ بھی جذباتی کیفیت تھی۔
तो हमारा भाई है, अल्लाह उसको ज़िंदगी सेहत दे और जल्द से जल्द सेहत याब करे और फिर इंशाल्लाह वो खुद ही अगवाकारों का पीछा किया जाएगा, अगवाकारों का। देखें जी, वो तो कानून नाफज करने वाले इदारों का काम है कि वो इसकी तह तक पहुँचे ताकि बाकी लोगों को भी जो है वो इस तरह के मसाइल से, इतने जो भी इश्यूज़ हैं, इनसे निजात मिले। अच्छा ये बताइएगा सर कि कहा ये जा रहा है उनकी तरफ से, इंतज़ार पंजोदा साहब की तरफ से ये कहा गया कि तवान मांगा गया 2 करोड़, तो सर किसी से रब्ता हुआ नईम हैदर पंजोदा साहब से या घर के किसी फर्द से रब्ता किया अगवाकारों ने? देखिए ये तो वो बताएंगे, उनकी स्टेटमेंट आई है मेरे साथ, तो जब मैंने उनको मिला तो वो बेचारे बहुत परेशान भी थे। ऑब्वियसली उनकी सेहत, हेल्थ, मेंटल वो चीज़ें सेटिस्फेक्शन में नहीं थे वो, और मैंने भी उनसे कोई रात 4 बजे का टाइम था शाम को, रात को सहरी के बाद, तो उनसे वो ही बता सकते हैं, इसका तो माकूल जवाब वही देंगे, क्योंकि उसके बाद हमने भी उनसे कोई क्वेश्चन नहीं किया। उनको घर जाना था, उनको घर भेजा, अभी वो भी उनकी हेल्थ इश्यूज़ हैं, रेस्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह दोबारा जब सेहतयाब हो के आएंगे तो आपको सारी चीज़ें खुद ब्रीफ करेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।